سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے با کردار مسلمان بننے کے لیے، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے، کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمانے کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز کے لیے 27، قیدیوں کے لیے 52، اور جو حج اور عمرہ پر جاتے ہیں ان کے لیے 19 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس میں ایک ایک نیک عمل کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، نا عمل کرنے کے کیا نقصانات ہیں، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے ہم مدنی پھول سنتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارا کون سا نیک عمل ہے۔ کیا آج آپ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟ نیک عمل نمبر 12، دینی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، یعنی ان کتابوں کو پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں اور مکتبۃ المدینہ کی بھی کتابیں پڑھیں، رسالے امیر اہل سنت کے پڑھنے ہیں، اسی طرح ماہنامہ فیضان مدینہ، اور کم از کم 12 منٹ۔ تو آئیے پہلے ہم مطالعہ کرنے یعنی دینی کتب کو پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، یہ کیوں ضروری ہے، اس کے متعلق ہم مدنی پھول رکن شورا سے لیتے ہیں۔ جی حضور فرمائیے۔ مطالعہ کرنا یعنی کتابیں پڑھنا، جی۔ یعنی ریڈ کرنا، یہ بہت ہی فائدے والی چیز ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جو بھی کام کیا جاتا ہے نا، تو اس کام کے مقصد کی طرف اگر توجہ ہو جی، تو وہ کام کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے اور اس کام کے کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ صحیح۔ تو دینی کتاب پڑھنے سے حاصل کیا ہوگا؟ دینی کتاب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جو میرے متعلق ہیں وہ مجھے معلوم ہوں گے۔ جی مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا پتہ چلے گا۔ جی، میرا دین مجھ سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کی معرفت اور معلومات حاصل ہوں گی۔ بہت سارے کام اس طرح کے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سیکھے کریں گے تو کچھ نہ کچھ کرتے چلے جائیں گے، صحیح سیکھ کر سمجھ کر کریں گے تو وہ کام درست انداز میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو کام درست انداز میں ہوگا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا، اور اس کام میں بھی جو ایک اس کام کا مقصد ہے، اس مقصد اور اس کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ ایک عالم ہے، جی وہ کہتے ہیں مجھے اس شخص پر بڑی حیرت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل کی دولت دی ہے لیکن وہ علم حاصل نہیں کرتا۔ تو مطالعہ تو علم دین کے حصول کا ذریعہ ہے نا۔ جی، اور ایک دانا کا قول یہ ہے کہ بڑا عجیب ہے وہ آدمی جو عزت کا طالب تو ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا۔ واہ، نہیں، عزت علم کے ذریعے ملے گی۔ صحیح۔ بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ یہ شیخ سعدی کا شعر ہے۔ آپ اس میں کہتے ہیں کہ اولاد آدم جی یہ علم کے ذریعے کمالات طے کرتی ہے، علم کے ذریعے سے کمالات میسر آتے ہیں۔ نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہیں لشکر جرار ہو، کرسی اقتدار ہو، مال و منال ہو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زندگی میں آسائشیں تو دے سکتی ہیں لیکن کمالات جو ہیں وہ علم کے ذریعے ہی ملا کرتا ہے۔ حاصل ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پر تو جیسے عزت چاہیے تو مال ہوگا تو عزت ملے گی، مال ہوگا تو شہرت ملے گی، مال ہوگا تو میں زندگی گزار سکوں گا، اور واقعی دیکھا بھی یہ گیا ہے کہ جس کے پاس مال ہوتا ہے تو تھوڑی اس کی آؤ بھگت بھی ہوتی ہے، اس کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ علم کے ذریعے عزت ملتی ہے، اور بالکل اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے، بالکل علم کے ذریعے ہی عزت ملتی ہے۔ تھوڑا سا اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں نا کہ علم کے ذریعے عزت کس طرح ملتی ہے، وہ علم حاصل کرے گا تو اس کو عزت کیسے ملے مولا گی؟ مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا ایک ارشاد وہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں علم عطا کی ہے اور جاہلوں کو مال دی ہے۔ مال جو ہے یہ فنا ہو جانے والی چیز ہے، صحیح، اور علم یہ فانی نہیں ہوتا۔ علم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بقا عطا فرماتا ہے، علم مٹتا نہیں ہے۔ جتنا علم پھیلاتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا اپنا علم یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک بزرگ، ان کے پاس کسی نے آ کر عرض کی کہ حضور میں کچھ دولت جمع کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کون سی دولت جمع کروں۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ دولت جمع کرو کہ اگر تم سمندری سفر پہ بھی ہو نا، تمہاری کشتی ڈوب جائے تو جو دولت تمہارے ساتھ تیرتی ہوئی واپس آ جائے نا، اس علم کے حصول میں تگ و دو کرو۔ جو دولت تمہارے ساتھ تیرتی ہوئی واپس آ جائے اس دولت کو جمع کرنے کا سامان کرو۔ اب وہ حیران ہو کر کہتا ہے حضور ایسی دولت کون سی ہے کہ کشتی بھی ڈوب جائے اور وہ دولت میرے ساتھ تیرتی ہوئی واپس آ جائے؟ تو آپ فرمان لگے علم کی دولت، یعنی بقیہ سونا چاندی روپیہ پیسہ درہم دینار مال جائیداد یہ سب تو غرق ہو جائے گا، جی جی جی، لیکن علم صاحب علم کے ساتھ واپس آئے گا۔ واپس آئے گا بھی، قبر میں بھی جائے گا، قبر کو بھی روشن کرے گا۔ قیامت کے دن کے بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگوں کو علماء کی حاجت ہوگی، اور موجودہ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو علماء نہ ہوتے، علم نہ ہوتا تو لوگ تو چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی ان کو نہ آتا۔ جی، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی علم کے ذریعے حاصل ہوا، اور علم کتابوں سے ملتا ہے، علم کتابوں سے، صاحب کتاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے ملے گا، جی، کتابوں سے ملے گا، علماء کی صحبت سے ملے گا۔ ایک بزرگ سے جیسے پوچھا گیا کہ انسان کون ہے تو فرمایا کہ عالم، کیونکہ علم سے جو ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ایمان کی پختگی ہوتی ہے، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، علم ترقی کا ذریعہ ہے، عقل و شعور اس سے بڑھتا ہے، ذہنی نشاط و تازگی نصیب ہوتی ہے۔ واقعی عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہاں کیا بولنا ہے، کیا سننا ہے، کیا دیکھنا ہے۔ پچھلے سلسلے بھی جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ گناہوں میں پڑی ہوتی ہے، چوپالوں میں بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، بد نگاہیاں بھی کر رہے ہیں، نماز سے دور، سنتوں سے دور، نیکیوں سے دور۔ تو اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، اور تقوی علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ علم نہیں ہوگا تو تقوی کیسے ملے گا؟ علم نہیں ہوگا تو خوف خدا کیسے ملے گا؟ علم نہیں ہوگا تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کیسے نصیب ہوگی؟ تو علم نور ہے، علم دلوں کو روشن کرتا ہے، اور علم کا مقام بھی دل ہے۔ کتابیں پڑھنے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، بلکہ کتابیں پڑھنے سے تو بہت علم حاصل ہوتا ہے۔ ہم نے سنا ہے جیسے کہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین جو تمہارا ہم نشین ہے وہ کتاب ہے۔ وہ کتاب، جی، اچھی کتاب اچھا دوست ہوتی ہے، اور اس کتاب کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو بیماری کا علاج کتاب ہے۔ اچھا، کون سی بیماری؟ بیمار جو ہے، بیمار بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور بعض بیمار اس طرح کے ہوتے ہیں جو تنہائی میں خوف محسوس کرتے ہیں۔ صحیح، کچھ ساتھ اگر بیٹھے گا تو کچھ نہ کچھ انسیت ملے گی اور کچھ راحت نصیب ہوگی، تو وہ چاہتا یہ ہے کہ میرے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی بیٹھے۔ صحیح، لیکن جسے ذوق مطالعہ نصیب ہوتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے تنہائی ملے، کتاب مل جائے، کتاب کی ہم نشینی مل جائے۔ تو کتاب کی صحبت ملتی ہے، اس کا دل بہل جاتا ہے۔ بیماری کا ایک علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ بیماری کی طرف توجہ کم ہو جائے۔ بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ اتنا بیمار ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ بیماری کے معاملے میں اتنا حساس ہو جاتا ہے نا، ٹینشن کہ بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے۔ ول پاور سے بھی بیماریوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا، جی، تو اس کے حصول کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اسے توجہ ہٹے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ بیماری میں علاج ہے،
تنہائی میں رفیق ہے، اور اچھی کتاب اچھا دوست ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات ہوتا نا کہ کہیں سفر وغیرہ کا سلسلہ ہو تو ٹرین لیٹ ہو گئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی، اور 2 گھنٹے بندہ کیا کرے، جی تو گھڑی دیکھ دیکھ کر بعض اوقات بوریت کا احساس ہوتا رہتا ہے، پتہ نہیں 2 گھنٹے کب گزریں گے۔ لیکن جسے مطالعے کا ذوق نصیب ہوتا ہے، وہ کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹائم گزر بھی جاتا ہے۔ شاید وہ خوش بھی ہو جاتا ہوگا کہ 2 گھنٹے مل بہت گئے۔ ساری راحت میسر آ جاتی ہے کہ بعض جو مطالعے کے شائقین ہوتے ہیں وہ تو وقت کے متلاشی ہوتے ہیں کہ وقت ملے اور کتاب پاس ہو اور پڑھتا چلا جاؤں۔ اس میں مجھے 2-3 باتیں یاد ہے۔ ایک تو مفتی دعوت اسلامی کی بات یاد آئی کہ جب بھی ان کے پاس وقت ہوتا، رسالہ امیر اہل سنت کا جیب میں ہوتا، یہ نکال کر اسے پڑھنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ ہو رہا ہوتا اور اس میں کچھ گیپ ملتا یا کچھ دوبارہ جیسے جمع ہوتے وقفے کے بعد تو کچھ آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ رسالہ نکال کر مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اور ایک استاد صاحب کے متعلق میں نے سنا کہ وہ پڑھتے تھے جب طالب علم تھے، تو اس وقت کھانا جو اب تو یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں کہ بٹھا کر کھانا دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو وقت تھا اور جہاں وہ پڑھتے تھے تو وہاں یہ ترتیب نہیں تھی، طلبہ لائن میں لگ کر کھانا لیتے تھے، تو یہ لائن میں نہیں لگتے تھے اور یہ اس وقت بھی مطالعہ کرتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ 1-2 رہ گئے، اب باری آنے والی، تو وہ چلے جاتے تھے۔ اتنا وقت بھی لائن میں لگ کر کیوں گزارا جائے، کیوں نہ مطالعہ کر لیا جائے۔ اللہ پاک جس کو ذوق نصیب کرے مطالعہ کا، واقعی علم سے انسان کو ترقی ملتی ہے۔ مجھے اس میں آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے یہ سنا ہے، صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ جب جس نے درس نظامی کر لیا تو اب یہ سیکھا کہ علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ امیر اہل سنت سے بھی ہم نے سنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے درس نظامی کر لیا، عالم کی سند تو آپ نے پا لی، لیکن خارجی مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو کیا اتنی اہمیت ہے مطالعہ کی کہ درس نظامی کر چکا، وہ عالم بن چکا، سند بھی اس کو مل گئی، لیکن اس کو الگ سے پڑھنا پڑے گا، تو اس میں زیادہ علم اس کو ملے گا یا یہ جو عالم بن گیا تو اس میں علم ملے گا؟ یہ اہمیت درس نظامی کی بھی اہمیت تو ہے، ظاہر ہے کہ بہت اہمیت ہے، لیکن جب یہ خارجی مطالعہ کرے گا تو اس کے کیا فوائد اس کو ملیں گے؟ ہمارے اساتذہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ درس نامی کیا نا تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے آپ کو کتاب پکڑنا بتایا، اللہ اکبر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو رستہ بتا دیا ہے کہ یہ طلبہ کا رستہ ہے، اس رستے پہ چلو گے تو طالب علم بنو گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ درس نامی جس نے کر لیا سارے کا سارا اس نے علم حاصل کر لیا۔ صحیح، علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا بیان نہیں کی گئی۔ صحیح، ابتدا تو ہے کہ یہاں سے ابتدا ہوئی، الف لکھنا سیکھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، ابتدا ہو گئی، یہ پہلا حرف ہے نا الف۔ جی، اس کے بعد آگے انتہائی درجہ کون سا ہے کہ جہاں جا کر یہ کہا جائے کہ یہ ایک بندہ ایسے درجے پر چلا گیا ہے کہ اب اس کے بعد علمی اعتبار سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا، انتہا تو بیان نہیں کی گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ تو یہ جتنا سیکھتا چلا جائے گا اتنا علم کے دروازے کھلتے چلے مخلوق جائیں میں گے۔ سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم جی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ماشاء اللہ، عالم ما کان و ما یکون، اللہ جو ہو چکا اس کو بھی جانتے ہیں اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ واہ، ایک خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز پڑھائی، نماز فجر کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، خطبہ فرمانا شروع کیا، حتی حضرت الظہر، یہ خطبہ جاری ہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا، ثم نزل فصلی ثم صعد المنبر، ہمارے آقا نیچے تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، فخطبنا، راوی کہتے ہیں دوبارہ پھر ہمیں خطاب فرمانا اور واز فرمانا شروع کیا۔ اللہ اللہ، عصر کی نماز آ گئی، عصر کے وقت نیچے تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، سبحان اللہ، دوبارہ پھر واز شروع ہوا، اللہ اللہ، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج گروپ، واہ، یہ جو خطبہ تھا نا، اس خطبے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر گفتگو کا سلسلہ کرتے 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 یہاں تک ذکر فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، ابتدا سے انتہا تک ساری باتیں ذکر فرما دی۔ اللہ،
تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں اعلمنا احفظنا، ہم میں بڑا عالم وہ ہوا کرتا تھا جسے اس خطبے کی زیادہ باتیں یاد تھیں۔ اللہ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ صلی تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ہے۔ بہت پیارے مدنی پھول الحمدللہ عز و جل ہمیں مل رہے۔ آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ۔ میرا امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ نے مطالعہ والا نیک عمل عطا فرمایا ہے، اس میں 12 منٹ مطالعے کے ہی کیوں دیے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ 12 منٹ ایک تو 12ویں شریف کی نسبت سے، اب میں بولوں کہ روز کے 12 گھنٹے پڑھو تو پڑھنا کس نے؟ تو 12 منٹ پڑھے گا تو ہو سکتا ہے اس کا دل لگے تو یہ آگے بڑھے، تو تھوڑا سا گیا چلو ایک مدنی نام پر عمل کرنے، 12 ہی تو منٹ ہے نا، یہ پڑھنے لگے، چلو 12 منٹ بھی نہ پڑھنے سے تو پڑھنا اچھا ہے نا، اس کا مدنی انعام پورا ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ یوں اس کو مطالعے کا شوق پیدا ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھول 100 مرحبا۔ آئیے ایک سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام صغیر حسین ہے، میں فیضان مدینہ G11 مرکز سے عرض کر رہا ہوں کہ کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کروں گا۔ ایک تو انہوں نے فرمایا کہ کس قسم کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، کس پر کون سا علم حاصل کرنا ہے، اس کے متعلق بھی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت ہے، جی، اور ہر ایک پر اس کی کیفیت کے مطابق علم حاصل کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے بالغ ہوتے ہی نماز کے مسائل سیکھنا یہ اس پر لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ جب بالغ ہوتے ہی نماز کے مسائل سیکھنا تو لازمی ہے، حج فرض نہیں ہے تو ابھی حج کے مسائل سیکھنا ہے اس پر لازمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ماہ رمضان کے مسائل، روزے وغیرہ کے مسائل وہ سیکھنا ہے، اس پر لازمی ہے۔ حسب نوعیت و کیفیت، جو بندہ جس کام کی طرف بڑھے گا اس کام کے مسائل سیکھنا یہ اس پر لازمی ہوگا۔ تو ایک تو یہ حسب نوعیت و کیفیت علم حاصل کرنے کی طرف بڑھے، جس کو دعوت اسلامی میں فرض علم، فرائض علوم، جی، اس حوالے سے بھی ذہن دیتے ہوئے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فرض علم، فرائض علوم، فرائض علوم پر تو باقاعدہ ایک کتاب بھی دعوت اسلامی نے جاری کر دی، جی، جس میں کئی ایک ایسے علوم جمع کیے گئے ہیں جو عام مسلمان اس پر سیکھنا لازمی ہے۔ اس میں مشورتاً یہ عرض کروں گا کہ اپنی کیفیت کسی عالم دین کے سامنے بیان کی جائے، جی، اور ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا حاصل کروں۔ جیسے الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت ہیں، شہر شہر قائم ہیں، جی، کئی ایک شہروں میں قائم ہو چکے، جی، اور آپ کے شہر میں اگر دارالفتاح نہیں بھی ہے تو آپ بذریعہ فون مفتی صاحب سے رابطے کی صورت کر سکتے ہیں، میلز وغیرہ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دارالفتاح کے باقاعدہ سے نمبر بھی ہیں، ابھی یہ اسکرین پر دارالفتاح کے نمبر بھی آپ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، تو یہاں رابطہ کر کے تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ میں اس کیفیت میں ہوں، آپ مشورہ دیجئے یا آپ میری رہنمائی فرمائیے کہ میں کیا پڑھوں، جو وہ فرمائیں اس کے مطابق پڑھتے چلے جائیں۔ صحیح۔ اور کون سی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اپنی اپنی کیفیت کے مطابق اگر دارالفتاح سے مشورہ کر لیا جائے یا علماء سے پوچھ لیا جائے کہ مجھ پر کیا حاصل کرنا فرض ہے، جو حاصل کرنا فرض ہے نا، تو چاہیے یہ کہ پہلے میں اسے پڑھنے کی طرف بڑھوں، تو اس کا علم حاصل ہونا تو ضروری ہے۔ یعنی فرائض علوم کی بھی ایک تعداد ہے جو اس کو سیکھنی پڑے گی۔ بالکل ایسے ہی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو درس نظامی کر رہا ہے یا جو مذہبی ماحول سے وابستہ ہے یا جو دیندار نظر آ رہا ہے اسی کو دینی کتابیں پڑھنی ہیں، اسی کو علم دین حاصل کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان بہت سارے علوم ایسے ہیں جو ہم پر فرض ہوتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہوئی تو نماز کے فرائض سیکھنا فرض، نماز کے واجبات سیکھنا واجب، نماز کی سنتیں سیکھنا سنت، اور نماز کے مستحبات سیکھنا یہ مستحب ہوگا۔ جھوٹ کی تعریف، جھوٹ کے متعلق سیکھنا، کیونکہ یہ تو بندہ بولتا ہے تو جھوٹ تو کتنا نکل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو جھوٹ کی تعریف نہیں پتہ ہوتی۔ غیبت کے متعلق سیکھنا، چغلی کے متعلق سیکھنا، پھر باطن کے حوالے سے تکبر، بغض، کینہ، حسد، اس کا علم حاصل کرنا فرائض علوم میں سے رہے گا۔ ایک نشست میں نا امیر اہل سنت کی خدمت میں کچھ اسلامی بھائی حاضر تھے، وہ مشورہ وغیرہ طلب کیا گیا ہوگا کہ رہنمائی فرمائیے باطنی علوم پر ہم کیا پڑھیں، تو امیر اہل سنت نے احیاء العلوم پڑھنے کا فرمایا۔
اچھا، احیاء العلوم کا فرمانے کے بعد نا پھر فرمانے لگے کہ احیاء العلوم میں ساری باتیں جو لکھی ہوئی ہیں ان کا تعلق فرائض سے نہیں ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ آپ احیاء العلوم سے پہلے کیمیائے سعادت پڑھ لیں. وہ جلدی وہ ساری چیزیں تقریباً خلاصہ ہے اس کا ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. پھر ساتھ ہی فرمان لگے کہ کیمیائے سعادت بھی بڑھی. آپ منہاج العابدین پہلے پڑھ لیں. پھر ساتھ ہی ترتیب ذکر فرما دی کہ منہاج العابدین مکمل ہو جائے تو کیمیائے سعادت پہ آ جائیں، کیمیائے سعادت مکمل ہو جائے تو احیاء العلوم پہ آ جائیں. ایک ترتیب بھی ذکر ہو گئی جی، اور کچھ اہمیت بھی بیان فرما دی گئی. مکتبۃ المدینہ پر بھی تو بہت سارے رسائل ہیں. ایک باطینی بیماریوں کی معلومات، اس پہ بھی جو ہے وہ کافی باطینی امراض ایسے ہیں جس کی تعریف، اس کا علاج، اس کے اسباب وغیرہ یہ موجود ہے. پھر جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، یہ اس کو بھی پڑھنے سے بہت ساری اس کو معلومات حاصل ہوگی. مختصر بات تو یہ ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آئے گا. تو جتنا ذوق مطالعہ ہوگا، جس کر کتابوں سے رشتہ مضبوط رکھے گا، علماء کی قربت حاصل کرے گا، اسی قدر سیکھتا چلا جائے گا. جی، یعنی ان باتوں سے یہ سمجھ آیا کہ ہم شروع تو ہو جائیں، آئیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، مطالعہ شروع تو کرے. اصل تو جذبہ ہوتا ہے، اصل تو ذوق اور شوق ہوتا ہے، اصل تو بندہ اپنی آخرت کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اس طرف آئے گا. پھر وہ اسٹیپ سے اسٹیپ اس کو ملتے رہیں گے، تار سے تار بزرگ جڑتے رہیں رحمۃ گے. اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ 40 سال تک اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ سوتے وقت بھی کوئی مرحلہ اس طرح کا دیکھنے میں نہیں آیا کہ ان کے سینے پر یہ قریب کتاب نہ ہو. اللہ اکبر. ایسا ذوق مطالعہ کا اور علم دین کے حصول کا. جیسے آج ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، ایسا کوئی لمحہ نہیں کہ ہم سے موبائل دور نہیں ہے. موبائل کے اعتبار سے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب سوتے میں بیدار ہوتے ہیں تو شاید سب سے پہلا ہاتھ موبائل کی طرف ہی بڑھتا ہوگا، اور جس جگہ پہ سونے سے پہلے موبائل رکھا تھا نا، اگر موبائل وہاں نظر نہیں آتا ہوگا تو ہڑبڑا کے ایک دم اٹھتے ہوں گے کہ وہ عزیز از جان کہاں گیا، جان سے بھی پیارا وہ کدھر چلا گیا. اس کی بیٹری تھوڑا نیچے کی طرف آنا شروع ہوتی ہے تو شاید دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہوگا. جی جی جی. اور میسج نہ آئے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ وائبریٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کچھ ہوا، یا بیل بجتی ہے تو اب بیل بھی نہیں بجی، وائبریٹ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بندہ نکال کر دیکھ رہا ہوتا ہے، چیک کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک یہ کوئی نفسیاتی ایک اثر ہو گیا اس کا. اچھا، پھر میسج نہیں آ رہے تو ٹینشن میں رہتا ہے، کسی کا میسج کیوں نہیں آیا، میرا نیٹ پیکج تو ختم نہیں ہو گیا. پھر نیٹ پیکج چیک کرتا ہے وہ اپنا، یعنی مجھے میسج آئے ہیں. اللہ کرے کتابوں کے اعتبار سے بھی ایسا ذوق نصیب ہو اللہ ایسی محبت کتابوں سے ہو جائے. پھر یہ موبائل کہاں کتابیں پڑھنے دے گا، جب موبائل سے اتنی محبت اور اتنا اس کو چیک کرنا اور اتنا اپنے پاس اس کو رکھنا اور اس کو نہ بھولنا. یعنی کہ واقعی بندہ اپنے آپ کو بھول سکتا ہے، موبائل کو نہیں بھول سکتا. یہ واقعی دور ایسا ہی ہے. اس جیب میں رکھتا ہوگا اور وہ کبھی اس جیب میں رکھ دے گا بھولے سے، اور پھر وہ عادت بھی ہو گئی ہاتھ مارنے کی، موبائل کو چیک کرنے کی ہے یا نہیں ہے میرے پاس. کبھی ادھر ہاتھ جائے گا کبھی ادھر جائے گا. تو خیر، اللہ پاک ہمیں دینی کتب کا مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق نصیب کرے. آئیے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی سنواریں، اور اس کا سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل غصے سے متعلق سنیں گے. بڑی شان والے مولا سبز گنبد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کا علاج اور اس معاملے میں محنت و مشقت برداشت کرنا کئی صورتوں میں فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، تو غصے میں خوب اچھلتا ہے، کہیں اب کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، غصہ، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. جامع کوثر پلانے والے، شفاعت فرمانے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد
طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ غصہ پینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، غصہ آئے اس کے باوجود عفو درگزر کرے، سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو غصہ نکالنے پر قادر ہونے کے باوجود پی جائے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی خوش نودی سے معمور فرما دے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصے کو روک لیا حالانکہ وہ اسے جاری کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے، سبحان اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غصہ پی لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ بعضوں کا مزاج یہ ماچس کی تیلی کی طرح ہوتا ہے کہ ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتے ہیں، اور بعضوں کا غصہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے، اور غصے کے وقت انسان جذبات میں آ کر صحیح اور غلط کی تمیز یعنی فرق کرنا یہ بھول جاتا ہے۔ خود کو اپسٹ کرنے والے جملوں سے پرہیز کیجیے، مثلا یہ کہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، میں بہت غصے والا ہوں، میرا غصہ بہت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل کی معلومات حاصل کیجیے کہ جب کبھی غصہ آئے ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصہ کرنے سے محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ خاص لوگوں سے خاص باتیں ہم نے سنی، اب ایک سوال بھی شامل کر لیتے ہیں۔ میرا نام بشارت ہے، میں ہری پور KPK سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ علماء کرام کا شوق مطالعہ کیسا تھا؟ ایک بزرگ ہے، حنبلی عالم ہے، 6 صدی ہجری کے امام ابن الخشاب، بازار گئے، وہاں کو کتاب پسند آ گئی۔ تو بعض کتب ہوتی ہیں جو نایاب کتابیں ہیں نا، تو سامنے والا بھی اس کا ریٹ کچھ بڑھا کے طلب کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ شائقین موجود ہیں، کوئی نہ کوئی لے ہی جائے گا۔ تو وہ کتاب 500 درہم کی تھی جو رقم کا تقاضا کیا گیا۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، 500 چاندی کے سکے، رقم پاس موجود نہیں تھی۔ تو صاحب دکان ان کو کہتے ہیں کہ 3 دن کی مہلت دے دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا۔ اللہ اللہ۔ ادھار کتاب خریدی، لے آئے۔ اب 3 دن میں رقم کا انتظام ہی نہیں ہوا۔ اچھا۔ تو اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں کہ اللہ کا بندہ میرا مکان خرید لو، اللہ اللہ، میری کتاب نہ رہ جائے۔ تو انہوں نے اپنا مکان بیچ دیا، مکان بیچ کر کتاب کی قیمت ادا کر دی۔ ابن الخشاب۔ تو اب جن کی کتابوں سے ایسی لگن یا ایسی محبت ہے، ان کے مطالعے کے انداز کس طرح کے ہوں گے۔ اور ایک بزرگ ہے، انہوں نے شادی کرنی تھی، شادی کے لیے بعض اوقات لڑکی کیسی ہونی چاہیے، تو اپنے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حسن و جمال والی ہو، مال والی ہو، UK نیشنلٹی ہولڈر ہو جائے تو اور اچھا ہو جائے گا، اور UK کے بجائے USA کا پاسپورٹ اس کے پاس ہو تو کام اور تگڑا ہو جائے گا۔ بعض اوقات وہ حسب نسب اور خاندان دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا سلیمان بن عبداللہ، ان کی بیٹی کو۔ جب وہاں نکاح کا پیغام بھجوانے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس نا امام شافعی کی کتابیں ہیں۔ اچھا۔ شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیوی اپنے ساتھ جو لے کر آئے گی کتابیں ان میں شامل ہوں گی، تو کتابوں کی وجہ سے انہوں نے نکاح کیا۔ راج مال کی وجہ سے کرتے ہیں، گاڑی کی وجہ سے کرتے ہیں، کار کی وجہ سے کرتے ہیں، سونا اتنا ملے گا، چاندی اتنی ملے گی، اتنی جائیداد یہ لے کر آئے گی، یعنی مال کے لیے۔ اور انہوں نے کتابوں کے لیے وہاں رشتہ بھیجا کہ یہ آئیں گی تو ان کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آئیں گی۔ اللہ اکبر، کمال ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ایک وہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا تھا کہ جب وہ طالب علم تھے تو 20,000 کتابیں پڑھی تھی۔ 6,000 کتابیں مدرسہ نظامیہ کی لائبریری میں تھیں، وہ انہوں نے پڑھی 6,000۔ اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں نا کہ میں نے 20,000 کتابیں پڑھی ہیں تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ 20,000 بہت بڑا فگر ہے،
لیکن میں اپنے ذوق علم کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو 20,000 کچھ بھی نہیں. اوہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں اپنا سیگمنٹ اخلاق سوار ہے. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، تو ولی اپنا بنا لے، تو ولی اپنا بنا لے، اس کو رب لم یزل. بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے، دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے. خرم بھائی کیسے آنا ہوا؟ گزر رہا تھا تو میں نے کہا آپ سے ملاقات کرتا چلوں. جزاکم اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. لگتا پڑھ رہے تھے کچھ آپ، یہ رسالہ آپ کے آگے پڑا ہوا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ پڑھ رہا تھا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ 72 نیک اعمال کا رسالہ. اس میں ایک نیک عمل ہے. کیا آپ نے آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ رسالہ اور ہر ماہ جاری ہونے والے ماہنامہ فیضان مدینہ کو پڑھنے سے علم کا خزانہ ہاتھ آتا ہے. اچھا. اور نیک عمل پر عمل بھی ہو جاتا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل اور ماہنامہ فیضان مدینہ میں فرض علم بھی حاصل ہوتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ بھی اخلاقی، تنظیمی اور تاریخی معلومات بھی حاصل ہوتی ہے. آپ بھی نیت فرما لیں کہ روزانہ مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب، رسالہ یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ اس کا مطالعہ کروں گا. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا آپ نے مجھے معلومات فراہم کی. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا کہ میں جو ہے نا اس کا مطالعہ کروں اور اس نیکی میں شامل ہو جاؤں. اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے 72 نیک اعمال کا روزانہ جائزہ لیتے رہیے. اس میں کل 72 سوالات ہیں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے زندگی میں نکھار پیدا ہوگا. انشاءاللہ میں اس کا روزانہ جائزہ لیا کروں گا اور انشاءاللہ اس نیکی میں شامل ہو جاؤں گا میں بھی آپ کے ساتھ. ماشاء اللہ الکریم. آئیے اپنے سلسلے میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام منیب علی ہے اور میں مانسہرہ کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں مطالعہ کرتے ہوئے کچھ سمجھ نہ آئے تو ہم اسے نیٹ کی وجہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نیٹ کے ذریعے کتابیں سمجھنے کا سلسلہ نہ کیا جائے. اولاً تو یہ ہے کہ کتاب پڑھنی کون سی ہے. اس طرح یہ نیک عمل بیان کیا گیا نا تو اس میں مکتبۃ المدینہ اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا. اس میں جو وجہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحریرات یہ تو مستند، معتمد اور ہر اعتبار سے آنکھیں بند کر کے پڑھی جا سکتی ہیں. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کا کہا گیا نا تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب جو بھی شائع ہوتی ہے اس کے پیچھے پورا ایک پروسیس ہوتا ہے شرعی تفتیش کے حوالے سے. ایک ہے کمپوزنگ کی اغلاط. کمپوزنگ کی اغلاط تو دیگر حضرات بھی ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہوں گے، لیکن مکتبۃ المدینہ سے جو کتاب جاری ہوتی ہے نا تو مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والی کتاب کی شرعی تفتیش بھی ہوتی ہے. مفتیان کرام چیک کرتے ہیں. تو اس لیے ذہن دیا جاتا ہے کہ مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھیں. اتنی چیکنگ کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسی چیز پھر بھی نکل آتی ہے تو پھر اس کو باقاعدہ وائرل کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور کتنے مدنی چینل پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ذریعے. اور تو کتاب میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو مسٹر گوگل کی طرف جانے کے بجائے مفتیان کرام کی طرف آئیں. مفتیان کرام سے پوچھا جائے. وہاں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ بتانے والا شریعت کا لبادہ اوڑھ کر پیچھے کو اور بد مذہب بیٹھا ہوا ہو، کوئی اور اس طرح کا بندہ ہو جو اسلام مخالف ہو، لیکن اس نے مسلمانوں کو اپنے چنگل میں پھنسانے کے لیے ایک راستہ یہ بھی اپنایا ہوا ہو. تو اس لیے اس گلی کی طرف جانے نہیں چاہیے کہ جس گلی میں جانا آزمائش کا سبب بن سکتا ہو. اتنی کتابیں، 6000 کتابیں، 20,000 کتابیں. خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا میں نے یہ سنا ہے فرمان کہ میں نے لاکھوں صفحات پڑھے ہوں گے. یہ فرمائے لاکھوں صفحات
تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جو جس راہ کی طرف بڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے لیے وہ رستہ کھول دیتا ہے۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر ذکر کیا، من اراد شیئا فاعطاہ اللہ ایاہ، جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کے مطابق اسے عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے، جس نے وہ گاڑی کی طلب کی اسے گاڑی مل گئی، جس نے مال کی طلب کی اسے مال مل گیا، جس نے علم کی طلب کی اسے علم کے خزانے عطا کر دیے گئے۔ صحیح۔ ایک بزرگ ہیں قتادہ بن دعامہ، یہ نابینا ہے، اور حدیث پڑھنے کے لیے آئے حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ حضرت سعید ابن مسیب تابعی بزرگ ہیں۔ 4 دن تک وہ حدیث بیان کرتے رہے مختلف نشستوں میں، اور یہ سنتے رہے۔ جب 4 دن پورے ہوئے نا، تو حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہیں کہتے ہیں، اے نابینا، یہ 4 دن تو نے میرے ساتھ گزارے ہیں، میں نے تو اتنی ساری احادیث بیان کی ہیں، ان میں سے کچھ یاد بھی ہے؟ جب یہ بات کی گئی تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ و رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی۔ 4 دن میں جتنی سنی تھی نا، ساری کی ساری سنا دی۔ اچھا۔ حضرت سعید بن مسیب بڑے حیران ہوئے کہ بقیہ لکھ لکھ کر رٹے مار مار کے یاد کرتے ہیں، پھر بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے جی، اور اس نے ایک دفعہ سنا اور 4 دن کا سنا ہوا سارے کا سارا ہی سنا دیے۔ کہنے لگے تم اس قابل ہو کہ تمہارے سامنے حدیث رسول بیان کی جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے قتادہ، تم جس بھی عنوان پر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو نا، سوال کر لو، اس عنوان پر جتنی احادیث مجھے یاد ہوں گی میں تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے 8 دن وہاں پورے کیے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کا سلسلہ کرتے رہے، وہ بیان کرتے رہے۔ جب یہ 8 دن پورے ہوئے نا، تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب انہیں کہتے ہیں کہ تو نے مجھے خالی کر دی ہے، یعنی جتنی احادیث مجھے یاد تھی نا، وہ ساری کی ساری میں نے تمہیں سنا دی۔ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو پھر حافظہ بھی ایسے ہی عطا کرتا ہے۔ اب ہم تو اتنی کتابیں، اب یہ 20,000 کتابیں ہوتی کہ اب آج کا دور آپ کے سامنے ہے، اور لوگوں کا ذوق علم بھی آپ کے سامنے، ذوق مطالعہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، گیدرنگیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ایسے میں مطالعہ اتنا تو نہیں کیا جا سکتا، تو آج کے دور کے حساب سے ایک عام 12 منٹ کا ذکر کیا گیا نا رسالے میں، کہ کم از کم 12 منٹ تو کریں، یوں شروعات کریں، یعنی شروعات 12 منٹ سے کر دی جائے۔ روزانہ 12 منٹ، 24 گھنٹے میں 12 منٹ دے دیں۔ یہ روزانہ 12 منٹ دیں گے نا، تو جب وہ کہا جاتا ہے نا بس چکھ تو لیں، تو چکھنے کی طرف آتا ہے تو بعض اوقات پھر ہٹنے کی طرف جاتا نہیں ہے۔ تو 12 منٹ کے لیے آ جائیں، 12 منٹ جب یہ علم دین حاصل کرنا شروع کریں گے، جی، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی لذت نصیب ہو گئی نا، تو یہ خود ہی پھر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ناول پڑھ رہے ہیں، طرح طرح کے، وہ پورے پہلے تو اخبار چاٹ جاتے تھے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے خبروں میں اور اس میں وقت گزارتے ہیں۔ علم حاصل کریں کہ علم سے ایمان کی پختگی ہے، علم عقل و شعور میں اضافہ کرتا ہے، اور ذہنی نشاط و تازگی علم کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نیک عمل پر بھی عمل کی سعادت نصیب کرے۔ وقت ہمارا ختم ہوا، باتیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری رہ گئی، کئی واقعات بزرگوں کے ایسے ہوں گے مطالعہ کے، چند ایک سنے تو کیفیت کچھ بن گئی کہ یہ گھر بیچ دیا کتاب کے لیے، شادی وہاں کی جا رہی ہے جہاں سے کتابیں آئیں گی۔ تو ان کیسا ذوق اللہ ہمیں نصیب کرے۔ نیک اعمال، ہر نیک عمل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، سچی بات ہے، تو اس کو لیجئے، روز بھریے۔ اگلے سلسلے میں ہم اپنے ایک اور نیک عمل کو لے کر حاضر ہوں گے، دیکھنا مت بھولیے۔ سلسلہ زندگی سنوارے، آپ اپنا اس سلسلے کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیجئے، یہ اسکرین پر نمبر اور میل آئی ڈی آپ دیکھ لیجئے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ